آج صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مولانا صاحب کی ویڈیو میرے کسی عزیز چاہنے والوں نے مجھے سینڈ کیا، کہا کہ مولانا صاحب ذرا اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جب وہ ویڈیو دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا، ششدر ہوا، کیونکہ یہ جو پڑوسی ملک کے جو ہمارے علماء ہیں ان کا کام ہے بس فتنے مچانا، امت کو انتشار میں مبتلا کرنا، امت میں اختلافات پھیلانا، اور انہوں نے کئی قسم کے فتنے آج جو ہے امت کے اندر برپا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو آج کی ویڈیو کے ذریعے جو مجھے دیکھنے کا ملا وہ یہ ہے کہ لیلۃ البراءت شریف میں، یعنی کہ شعبان المعظم شریف کے 15ویں رات کو جاگنے سے متعلق، شب برات سے متعلق جو ہے، جو ہمارا ایک اہل سنت والجماعت کا ایک عمل ہے، معمول ہے کہ ہم شب برات شریف میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مرحومین کے قبروں پر بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب جو ہے دین سے دور لے جانے والے عمل ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، افسوس ہے، اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں، مولانا بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ حدیثوں سے بھی واقف نہیں ہے، قرآن سے واقف نہیں ہے، دین سے واقف نہیں ہے، اور من گھڑت باتیں اپنی من مانی کر کے امت میں فتنے پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، اور بھولی بھالی نوجوان نسل کو اپنے شر میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ میں آج آپ کو انشاءاللہ تعالی چند دلائل پیش کروں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ لیلۃ البراءت یعنی کہ شعبان المعظم شریف کی 15ویں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا۔ حضور کا قول بھی میں آپ کو سناؤں گا، حضور کا عمل بھی میں آپ کو سناؤں گا، اور محدثین کا اس سے متعلق کیا عقیدہ تھا، ان کی کیا جو ہے مزاج تھی، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ابن ماجہ شریف کی طرف۔ یہ ابن ماجہ شریف جو حدیث کی ایک معتبر کتاب ہے، اور اس میں امام ابن ماجہ نے اس رات کے تعلق سے، لیلۃ البراءت کے تعلق سے، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے تعلق سے باضابطہ طور پر باب باندھا ہے، اور نہ صرف امام ابن ماجہ نے اس قسم کا باب باندھا، بلکہ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنی سنن ترمذی میں بھی یہی نام سے باب باندھا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ ہے امام ابن ماجہ کا باندھا ہوا باب ابن ماجہ شریف میں، اور اسی نام سے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان سرکار سیدنا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی نے سنن ابن ماجہ میں بھی، سنن ترمذی میں بھی اس نام سے باب بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے حضرت ابن ماجہ جو حدیث لے آتے ہیں سنن ابن ماجہ میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1388 1388 حدیث نمبر ہے، اور اس کو سرکار سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، فرماتے ہیں جب شعبان المعظم شریف کی 15ویں رات آ جاتی تھی، یعنی کہ شعبان المعظم شریف کی 15ویں رات یعنی لیلۃ البراءت شریف جب آتی تھی تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کا قول ہے، حضور فرمایا کرتے تھے فقوموا لیلہا، لوگوں 15ویں رات کو قیام کیا کرو،
15ویں رات کو جاگا کرو، لیلۃ البرات شریف میں جاگا کرو، اس میں قیام کیا کرو، یعنی نوافل کا اہتمام کیا کرو، تلاوت کا اہتمام کیا کرو، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کرو، دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات میں جاگا کرو، اس رات میں جاگا کرو۔ معزز ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کی بات بتا رہے ہیں، اور یہ مولوی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، اس کو حرام کہہ رہے ہیں، اور یہ پڑوسی ملک کے ملا خالی امت میں فتنے پھیلا رہے ہیں۔ بس ان کے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے فتنوں سے بچیے گا۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور جب یہ 15واں دن آ جائے تو اس دن میں روزہ رکھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف رات میں جاگنے کی، ہمیں قیام کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ جب 15ویں شعبان کا دن آ جائے تو اس میں روزہ رکھیے، اس میں روزہ رکھیے۔ معزز سامعین کرام، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول کے مطابق 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، تمام بزرگ، تمام اہل حق، تمام نیک اللہ کے محبوب بندے ان راتوں میں جاگا بھی کرتے تھے اور ان دنوں میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کیوں 15ویں رات کی اتنی فضیلت ہے، کیوں 15ویں دن کی اتنی فضیلت ہے، کیوں اس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیان فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ تبارک و تعالی غروب شمس یعنی کہ مغرب کے وقت میں جو سورج غروب ہوتا ہے، آج 15ویں رات ہے، آج 15ویں رات ہے، آج لیلۃ البرات ہے، آج نصف شعبان کی رات ہے، تو اس رات میں جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس آسمان پر اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے، اور اللہ رب العزت کب تک یہاں پر رہتا ہے؟ حتی یطلع الفجر، فجر تک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے، آواز دیتا ہے، ندائیں دیتا ہے کہ ہے کوئی فیقول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تاکہ آج کی رات میں اس کو مغفرت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں پر معافی مانگنے والا آج کی رات میں اس کو گناہوں پر معافی عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے آج کی رات توبہ کرنے والا اپنے خطاؤں پر، لغزشوں پر، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ یہ سلسلہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے، بات اتنی پہ ختم نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، رب العزت یوں کہتا ہے، رب العزت یوں فرماتا ہے الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق میں رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق میں زیادتی مانگنے والا تاکہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ رزق میں اضافہ کر دوں کا مطلب کیا ہے؟ آج کی رات بندوں کے مخدرات لکھے جاتے ہیں، آئندہ سال پھر شعبان کی 15ویں تاریخ تک وہ رہے گا یا دنیا میں نہیں رہے گا، وہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے آج اپنے رزق میں اضافہ مانگ لے، میں اس کے رزق میں اضافہ لکھ دوں، یعنی کہ آئندہ سال آنے سے پہلے وہ اپنی عمر کو ختم کرنے کے بجائے اس میں اضافہ چاہ لے تو میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، اس کی عمر دراز کر دوں، اس کو اور بڑی زندگی عطا کر دوں۔ ہے کوئی جو مجھ سے آج مانگ لے، میں اس کو عطا کر دوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے الا مبتلا
فآفیہو، ہے کوئی جو مصیبت میں مبتلا جس کو میں عافیت عطا کر دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی رات میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج عافیت عطا کی جاتی ہے، مصیبتیں دور کی جاتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہے، پریشانیاں ختم کی جاتی ہے، توبہ قبول کی جاتی ہے، رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، عمر میں برکت عطا کر دی جاتی ہے، مغفرت عطا کر دی جاتی ہے، نعمتیں دی جاتی ہے، اللہ کا قرب عطا کیا جاتا ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، خطا مٹا دیے جاتے ہیں، مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں، رنج و عالم مخدرات سے نکال دیے جاتے ہیں، مخدرات لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ یہ مولوی جو پڑوسی ملک کے ہمارے درمیان فتنے مچا رہے ہیں، ان کے شر سے بچو، ان کے فتنوں سے بچو اور اپنے پروردگار کی بارگاہ سے رجوع ہو۔ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے۔ پھر آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں الا قضا الا قضا، رب فرماتا ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے مانگ لے میں اس کو عطا کرتا جاؤں، میں اس کو عطا کرتا جاؤں، میں اس کو عطا کرتا جاؤں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کب تک کرتا ہے؟ یطلع الفجر، اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان صبح فجر تک فرماتا رہتا ہے، طلوع فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ آج مغرب کے وقت سے لے کر صبح فجر تک آپ اور ہم مرد حضرات مسجدوں میں، مائیں بہنیں اپنے گھروں میں مصلوں پر رہیں گے، اللہ سے مغفرت مانگیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، توبہ کریں گے، نوافل پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اور ایک بات بھی میں یہاں پر عرض کر دوں، جو حدیث آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول بھی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان المعظم کو جنت البقیع کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 739، باب نمبر 39 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو فی البقیع، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جب بستر استراحت پر نہیں پایا تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ جب میں حضور کو تلاش کرنے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقیع شریف کی طرف، جنت البقیع جہاں پر مومنوں کی قبریں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد حضرت عائشہ اور حضور کی وہاں بات چیت ہوئی۔ میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا میں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر لیلۃ البرات شریف میں، جنت البقیع شریف میں حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ آج کی رات وہ رات ہے، یعنی کہ یہ لیلۃ البرات، یہ نصف شعبان المعظم کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف اجلال فرماتا ہے۔ یہ کس سے روایت ہے؟ حضرت عائشہ سے۔ اور وہ ابن ماجہ کی حدیث کس سے روایت ہے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضی سے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَغْفِرُوا لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَارِ غَنَمِ کلب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت البقیع شریف میں قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں عائشہ آج کی رات اللہ جو ہے غنم کلب کے بکریوں کی تعداد، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات اتنی مغفرت کو عام کر دیتا، اتنی مغفرت کو عام کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر بکریوں کے بالوں سے مثال دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ خاص قبیلہ تھا جن میں کثرت سے بکریاں ہوا کرتی تھی، ان گنت ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی، اور ان بکریوں پہ حد سے زیادہ بال ہوا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اس کی مثال دے کر اس لیے فرمایا جا رہا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بکریوں کی اتنی تعداد زیادہ ہے، پھر ان کے بالوں کی تعداد اس سے بھی کروڑ درجہ زیادہ ہے، تو اللہ آج کی رات اس سے بھی زیادہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غور کریں، فَيَغْفِرُوا لِأَكْثَرَ، اس سے بھی زیادہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی آج کی رات مغفرت فرماتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کن کی مغفرت فرمائے گا؟ وہ جو نالائق لوگ اپنے بستروں پہ بلینکٹ گرم پر کر